بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے شیطان ابلیس کو فرشتوں نے قوم جنات سے جنگ کے وقت آسمانوں پر قیدی بنا کر اٹھا لیا، اور پھر وہ کیسے وہاں ملائکہ کی صحبت اختیار کر کے نہ صرف عالم فاضل بنا بلکہ ترقی کرتا ہوا اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہوا اور جنت تک جا پہنچا، بلکہ یہاں تک کہ جنت کے داروغہ رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کرتا رہا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آگے کا حال جانیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ ایک روز ابلیس نے دیکھا کہ آسمانوں پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ جسے کہ ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور اسے زمین سے آسمانوں پر پہنچا دیں گے، آسمانوں سے پھر اسے جنت میں لے جائیں گے اور پھر اسے ایک کام پر مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس کو سخت حیرت اور تعجب ہوا کہ ایسا کون بدنصیب ہوگا، اور یہی سوچتے ہوئے وہ سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو بہت فصیح عربی میں عبارت نظر آئی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابلیس فوراً بھاگتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ شیطان رجیم مردود کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہے ایک جو ہماری نافرمانی کرے گا اور مردود ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی ابلیس نے سخت غصے میں ذات باری تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ مردود دکھا تاکہ میں اسے جہنم رسید کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد تو اسے دیکھ لے گا۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ اس وقت تک ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور ابلیس اس واقعے کے بعد بہت عرصے تک شش و پنج میں رہا کہ ایسا بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ کبھی تو خیال آتا کہ شاید وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر میں ہوا تو؟ اور یہ خیال آتے ہی ابلیس نے ایک بار پھر فرشتوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی، اور اس بار بھی فرشتوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب ابلیس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہونا شروع ہوا کہ جب بھی ابلیس سجدے والی جگہ سے سر اٹھاتا تو اسے ابلیس پر اللہ کی لعنت لکھا ہوا نظر آتا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اپنے اوپر ہی لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے نائب کا ذکر فرمایا تھا۔ تب فرشتوں نے عرض کی تھی کہ اے ذات باری تعالیٰ، وہ نائب تو زمین میں فساد پھیلائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابلیس نے ایک بار پھر فرشتوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش شروع کر دی کہ اگر میں نے بغاوت کی تو کوئی نہ کوئی اپنا ہم خیال اور ہم نوا لازمی ہونا چاہیے، مگر تمام فرشتوں نے کہا کہ وہ حکم الہی کے آگے دم مارنے کی جرت نہیں رکھتے۔ ابلیس اس جواب سے بہت مایوس ہوا تھا، مگر مشیت الہی رہی تھی کہ اس کی اس حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور معاملات بھی اسی طرح سے ہی چلتے رہے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جو کہ سب کے لیے ایک نئی چیز تھی، ان کے سر کی مٹی مدینہ سے، گردن بیت المقدس کی خاک سے، سینہ عدن کی مٹی سے، پشت و شکم ہند یعنی بر اعظم پاک و ہند کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی مٹی سے، پاؤں مغرب کی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ باقی گوشت و پوست، خون وغیرہ تمام جہان کی مجموعی مٹی سے تخلیق فرمائے گئے۔ مصلحت ربی اس میں پوشیدہ تھی کہ نسل آدم مختلف خصائص و خوبیوں کے مختلف اجسام اور شکلوں کی ہوگی۔ بہت سی باتیں جو شاید روایات ہی ہیں یا حقیقت، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سرسری سا تذکرہ ضروری ہے کہ جب فرشتے زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین بہت چیخی چلائی، اور یہ بھی روایات ہے کہ باری باری سب فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ زمین سے مٹی لائیں، مگر زمین کی التجاؤں اور چیخ و پکار پر انہیں رحم آ گیا۔ بہرحال جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ملا تو انہوں نے زمین کی چیخ و پکار پر کوئی دھیان نہیں دیا اور مٹی لے کر آ گئے۔ اس طرح اس پتلے کی مٹی میں بہت سارے اجزاء جیسے آگ، پانی، ہوا بھی مناسب مقدار میں رکھے گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم ربی تیار فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے خود اس پتلے کی تخلیق فرمائی۔ باقی حقیقت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق ہوتے اور عالم وجود میں آتے ہی رونے لگ گیا اور مسلسل روتا رہا۔ ابلیس نے ایک دن پتلے کے اندر جا کر اندرونی اور بیرونی ساخت معلوم کی، اندرونی اور بیرونی راز اور بھید جاننے کی کوشش کی،
مگر دل کے اندر نہ پہنچ سکا۔ ابھی اس پتلے کے اندر کیا راز تھا یہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ابلیس نے یہ گمان کیا کہ یہی وہ نائب ہے جسے میرے اوپر فوقیت ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی ابلیس نے حقارت سے پتلے کے اوپر تھوک دیا۔ بعض روایات میں اس پتلے کے اوپر تھوکنے کا ذکر روح پھونکنے کے بعد تک کا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پتلا زمین پر بھیج دیا گیا اور وہاں 40 سال تک نہ صرف پڑا رہا بلکہ روتا بھی رہا، اور پھر کم و بیش 40 سال کے بعد یہ پتلا زمین سے عرش پر جنت میں واپس لایا گیا۔ اللہ پاک نے سب ملائکہ اور مقربین کو بلایا اور عرش بری پر جمع ہونے کا کہا۔ جب سب عرش کے سائے تلے جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو لایا گیا اور روح کو اس پتلے کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو بعض روایات کے مطابق آنکھیں کھولتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نظر عرش کے ماتھے پر پڑی تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا۔ عرش کے ماتھے پر کلمہ طیبہ پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ اے پروردگار، یہ کون خوش نصیب ہیں جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، یہ نام نبی کریم آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جب سب اولاد آدم ہمارے فیصلوں کا انتظار کر رہی ہوگی، یہ سفارش فرمائیں گے، میں ان کی سفارش قبول فرماؤں گا اور سب کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ابلیس چونکہ ایک بار پہلے ہی پتلے میں گھس چکا تھا اور اس کے تاثرات ابھی تک باقی تھے، لہٰذا یہ خیال تو آنا ہی چاہیے تھا کہ حیرت ہے، بیٹا باپ کی سفارش کرے گا اور اس حساب سے تو میرا درجہ بھی کم ہوا۔ اور ابھی یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سینے سے فوراً اس فاسد خیال کو دفع کر دو، ورنہ یہی خیال ان کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اس خیال فاسدہ کا غالب حصہ نکال کر با احتیاط اللہ کے حکم اور مرضی سے جنت کے ایک حصے میں دفن کر دیا، اور جس جگہ یہ خیال فاسد دفن کیا گیا تھا ٹھیک اسی جگہ ایک پودا نکل آیا۔ خیال فاسدہ کے اثرات کا بقیہ حصہ جو قلب میں رہ گیا تھا، اس نے نفس امارہ کی صورت اختیار کر لی، جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور انسانوں کو برائیوں پر اکساتا ہے، اور جب بھی کوئی وسوسہ، خیال، گناہ، ارادہ گناہ ہوتا ہے تو ابلیس اس نفس امارہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسے تقویت دیتا ہے۔ روح ڈالنے کے بعد سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔